سورة البقرہ آیت نمبر 267۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو اے الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، انفقو خرچ کرو، من سے طیباتی پاکیزہ، ما جو کسب تم نے کمایا، وا اور من سے ما جو اخرجنا ہم نے نکالا، لا واسطے کم تمہارے، من سے الارضی زمین، وا اور لا نا تیممو تم ارادہ کرو، الخبیثہ خراب کا، من سے ہو اس، تنفقونا تم خرچ کرو، وا اور لستم نہیں تم، بیاخذی لینے والے ہی اس کو، الا مگر ان یہ کہ تغمدو چشم پوشی کرو، فی میں ہی اس، وا اور اعلمو جان لو، انا بے شک اللہ رب العزت، غنی جن بے پرواہ، حمید خوبیوں والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت بے نیاز لائق ہر حمد ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے خرچ کرو۔ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالی عز و جل کی راہ میں ناقص گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالی عز و جل سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں مال بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو، اور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لیا تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے، بلکہ دل میں برا مناتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیے جانے والوں کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچو۔ بہت سے لوگ تو خود اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن رب العزت کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کی چیزیں دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں عبرت ہے، اگر کوئی چیز فی نفسی ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں، البتہ حرج وہاں ہے جہاں چیز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ اس آیت میں علماء نے چند مسائل بیان فرمائے ہیں، وہ اہم 6 مسائل ہیں۔ نمبر 1، اس سے کمانے کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، آیت میں نفلی اور فرض صدقات دونوں داخل ہیں۔ نمبر 3، اپنی کمائی سے خیرات کرنا بہتر ہے کیونکہ فرمایا اپنی کمائیوں سے۔ نمبر 4، مال حلال سے خیرات کیا جائے۔ نمبر 5، سارا مال خیرات نہ کرے بلکہ کچھ اپنے خرچ کے لیے بھی رکھے، ایسا مما میں سے کہ لفظ سے معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 6، زمین کی پیداوار سے بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیا جائے، خواہ وہ غلے ہوں پھل ہوں، نیز پیداوار کم ہو یا زیادہ، ہر صورت کچھ نہ کچھ ادا کیا جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔